بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس کے رحم و کرم کا محتاج ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ شطرہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہم آپ کو بار بار آسمان کی طرف منہ کرتے دیکھ رہے ہیں، سو اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریں اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اس کی طرف رخ کرو، اور اہل کتاب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق پر مبنی فیصلہ ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر جیسا کہ ہم پہلے سبق میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ قبلہ اول جو تھا وہ یہودیوں کا قبلہ تھا، تو یہودی مسلمانوں پر یہ طنز کرتے تھے کہ تمہارا اپنا کوئی قبلہ نہیں ہے، تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہو، لہٰذا ہمارا مذہب ہی اصل مذہب ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے غمزدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہودیوں کے اس طعنے کا کوئی جواب نازل ہو۔ چنانچہ ایک دن نماز ظہر کے دوران جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بازو سے پکڑ کر آپ کا رخ بیت المقدس سے کعبے کی طرف پھیر دیا۔ ساتھ ہی مسلمانوں نے بھی اپنی صفوں کا رخ بدلا۔ عورتوں نے اپنی جگہ مردوں کو اور مردوں نے اپنی جگہ عورتوں کو دے دی، چونکہ بیت المقدس مدینے کے شمال میں اور کعبہ مدینہ کے جنوب میں واقع ہے، اس لیے امام اور مقتدیوں کو رخ بدلنے کے لیے صفیں نئے سرے سے مرتب کرنی پڑی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا اور اہل کتاب بھی جانتے تھے کہ رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے۔ نسل ابراہیمی کی طرف امامت کی منتقلی اور یہودیوں کے طعنوں کے پیش نظر ضروری تھا کہ قبلے کو تبدیل کر دیا جائے۔ پسندیدہ قبلہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ قبلہ قرار دیا تھا، چنانچہ فرمایا کہ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مکہ میں جو سورہ ضحیٰ نازل ہوا اس میں بھی وعدہ فرمایا گیا تھا، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات دو ہی ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
کہ پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ تعویل قبلہ مسلمانوں کے تہذیبی تشخص کی علامت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے محبوب کا صحیح معنی میں اتباع کرنے والا قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔